معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ اس کے باوجود اکثر اوقات ان میں ٹھنی رہتی۔ اگر وہ کوئی نئی چیز مومی کے پاس دیکھ لیتی تو اس سے چھین لیتی۔ اگر مومی تامل کرتی تو شبنم اس کے بال نوچ ڈالتی، اسے دانتوں سے کاٹتی، اس کے منہ پر تماچے رسید کرتی اور آخر اسے شبنم کی ضد کے سامنے جھکنا ہی پڑتا۔ بچے کی نفسیات بھی عجیب ہوتی ہے۔ مومی بھی اب کچھ سمجھدار ہو چلی تھی۔ شروع میں تو وہ شبنم سے کچھ دب جایا کرتی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کے ذہن میں بغاوت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جو ہی شبنم اس پر کوئی زیادتی کرتی، موقع تاک کر وہ اس کا بدلہ چکا دیتی۔ شبنم روتی، چیختی اور اس کی پاداش میں مومی کو سب کی جھڑکیاں سننا پڑتی، مگر وہ دھن کی پکی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ وہی کرتی جو اس کے دل میں آتا۔ شبنم جو ہی 5 سال کی ہوئی تو اسے انگریزی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ صابر کی دلی خواہش بھی مومی کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی تھی۔ اس کے حالات اسے اچھے اسکول میں داخل کرنے کی اجازت تو نہیں دیتے تھے، مگر پھر بھی اس نے اسے کوٹھی کے قریب ہی کارپوریشن کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا، اور اب دونوں تیسری جماعت میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ کہنے کو تو دونوں ایک ہی جماعت میں تھیں، مگر طریقہ تعلیم میں بہت تفاوت تھا۔ ایک جگہ تو امیرانہ ٹھاٹ تھے اور دوسری جگہ غریبانہ طرز تعلیم۔ بہرحال وقت کٹ رہا تھا اور دونوں کی تعلیمی لیاقت دن بدن دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ تعلیم کے معاملے میں شبنم کی نسبت مومی بہت تیز واقع ہوئی تھی، بڑی ذہین اور محنتی تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے وہ سب کچھ سیکھ لیا جس کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کی استانی عائشہ اس پر بے حد مہربان تھی۔ صابر اپنے روزمرہ کے اخراجات سے کچھ رقم پس انداز کر کے مومی کے لیے چھوٹے موٹے کھلونے اور کبھی کبھار کوئی لباس لے آتا تاکہ اسے محرومی کا احساس نہ ہو سکے۔ شبنم کی قیمتی چیزیں دیکھتے رہنے کے باوجود جب وہ یہ اشیاء دیکھتی تو خوشی سے پھولی نہ سماتی، کیونکہ یہ سب کچھ اس کا اپنا ہوتا تھا۔ وہ بلا شرکت غیرے ان کی مالک ہوتی تھی، انہیں توڑنے پھوڑنے کی مجاز ہوتی تھی۔ انہی دنوں صابر نے مومی کو ایک انتہائی خوبصورت گڑیا لا کر دی۔ مومی نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور اچھل کر اس کے ہاتھ سے اچک لی۔ بابا، یہ میری ہے نا؟ اس نے بھول پن سے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹی، بالکل تمہاری ہے۔ آہا، یہ میں شبنم باجی کو دکھاؤں گی، وہ گڑیا کو اپنے چہرے کے سامنے نچاتے ہوئے بولی۔ صابر مسکرا کر رہ گیا، اور پھر اسی شام مومی شبنم کو گڑیا دکھانے خوشی خوشی کوٹھی کی سمت چل دی۔ اس کی روح مسرت کے 7ویں آسمان پر تھی۔ وہ بے خود سی ہو کر جھوم رہی تھی۔ آج اسے برتری کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ ایسی گڑیا شبنم کے پاس نہیں تھی۔ مومی، یہ گڑیا کہاں سے لی؟ شبنم نے مومی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ ابھی لون میں پہنچی تھی۔ میرے بابا لائے ہیں، مومی نے فخریہ انداز میں گڑیا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بہت خوبصورت ہے، شبنم نے گڑیا کے بالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ مومی نے ایک جھٹکے سے گڑیا پیچھے ہٹا لی۔ بابا کہتے ہیں اس کے بالوں کو نہ چھونا، خراب ہو جائیں گے۔ مومی کی یہ حرکت شبنم کو ناگوار گزری۔ شبنم نے برا سا منہ بنا لیا۔ میری گڑیا تو اس سے بھی اچھی ہے، میں تو ان کے بالوں سے خوب کھیلتی ہوں، صابن سے دھوتی ہوں، کنگھی کرتی ہوں، مگر وہ تو خراب نہیں ہوتے، وہ پرانی ہو چکی ہوں گی۔ مومی نے گڑیا کا فراک ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اتنی پرانی بھی نہیں، میری گڑیا سے تو چھوٹی ہے نا۔ شبنم کچھ خاموش سی ہو گئی۔ واقعی مومی کی یہ گڑیا اس کی تمام گڑیوں سے بڑی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے بولی، کون سی دکان سے خریدی ہے؟ میں کیا جانوں، مومی نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ میں بھی اپنے ابو سے کہہ کر ایسی ہی گڑیا منگواؤں گی۔ مومی کے پاس یہ گڑیا شبنم کو اچھی نہ لگی۔ بابا نے اس کے بہت ڈھیر سارے پیسے دیے ہیں۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، شبنم زور سے ہنس دی۔ جھوٹ کیوں بھلا؟ تمہارے بابا تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس بھلا اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ شبنم نے اسے اس کی غربت کا احساس دلایا۔ بابا نے بہت دنوں سے جمع کیے ہوئے تھے۔ مومی نے لان کے کنارے پڑی ہوئی سنگین بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کہہ رہے تھے اگر میں چوتھی جماعت میں اول آئی تو وہ مجھے بڑی اچھی چیز انعام میں دیں گے۔ میں اول آئی اور انہوں نے گڑیا لے دی۔ میں بھی آج ہی منگواؤں گی، شبنم اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی بولی۔
اس کے ساتھ کی اور نہیں ملے گی، اس کے ساتھ کی اور نہیں ملے گی۔ واہ، ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ بابا بتا رہے تھے کہ دکاندار کے پاس بس ایک ہی تھی۔ شبنم کچھ سوچنے لگی، کبھی مومی کی گڑیا کی طرف دیکھنے لگتی اور کبھی مومی کی طرف۔ مجھے دو ذرا اپنی گڑیا، آخر وہ نہ رہ سکی۔ اس کے دل میں مچلتی ہوئی خواہش زبان پر آ گئی۔ نہ بابا، خراب ہو جائے گی۔ مومی نے شبنم کے بڑے ہوئے ہاتھ کی زد سے گڑیا کو ایک جھٹکے سے پرے کر لیا۔ شبنم تل ملا کر رہ گئی۔ بڑے والدین کی بڑی بیٹی تھی، بھلا یہ تضحیک کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اور وہ بھی اپنے ملازم کی بیٹی کے ہاتھوں۔ وہ تو ہر پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ جاؤ، میں تم سے نہیں بولتی، وہ غصے سے بولی۔ نہ بولو۔ گڑیا کی موجودگی میں مومی کو شبنم کی خفگی کا کوئی ملال نہ تھا۔ میں تمہیں اپنے کھلونوں سے بھی نہیں کھیلنے دوں گی، نہ کھیلنے دینا۔ یہ بینچ ہمارا ہے۔ شبنم کی ذہنی روح دوسری طرف بہک گئی۔ تو ہوا کرے نا، مومی نے کمال بے نیازی سے پاؤں ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر یہاں سے اٹھ جاؤ، ہمارے لان سے نکل جاؤ، ہماری کوٹھی میں مت آیا کرو۔ غصے کی شدت سے شبنم رو سی دی۔ مومی نے کوئی جواب نہ دیا، اپنی گڑیا سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو، شبنم نے عقب سے آواز دی۔ مومی رک کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آئندہ میں اپنے پرانے کپڑے بھی تمہیں نہیں دلواؤں گی۔ شبنم نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ وہ ہر قیمت پر مومی کو اپنی ضد کے سامنے جھکانا چاہتی تھی۔ نہ دلوانا، مومی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ شبنم نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آج تک مومی اس کی خواہش کے سامنے اتنی دیر تک جم کر نہیں ٹھہر سکی تھی۔ کئی بار ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، مگر تھوڑی دیر کی بحث کے بعد ہمیشہ مومی کو ہی ہار ماننا پڑتی تھی۔ میرے کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں اتار دو، شبنم غصے سے لال ہوتی ہوئی بولی۔ اتار دوں گی، مومی جانے کے لیے قدم اٹھاتی ہوئی بولی۔ نہیں، ابھی اتارو۔ ارے واہ، بھلا میں یہاں کیسے اتار سکتی ہوں؟ مومی کو جیسے اس کی صحیح الدماغی پر شک ہونے لگا۔ میں نہیں جانتی، میرے کپڑے اتارو، شبنم نے اس کے فراق کو پکڑتے ہوئے کہا۔ جاؤ، نہیں اتارتی۔ مومی بھی ضد پر اتر آئی۔ اتارتی ہو کہ نہیں؟ شبنم نے فراق کو اپنی طرف کھینچا۔ نہیں نہیں نہیں۔ مومی نے ایک جھٹکے سے فراق اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ تیری ایسی کی تیسی۔ شبنم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے مومی کے خوبصورت گھنگریالے بالوں کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ گڑیا مومی کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گھاس پر گر پڑی اور وہ تکلیف کی شدت سے رونے لگی۔ ارے میری اچھی سی بیٹی کو کیا ہوا؟ صابر اس کی آواز سن کر لپکا ہوا آیا۔ شبنم باجی نے میرے بال کھینچے ہیں، مومی نے روتے ہوئے شکایت کی۔ نہ بیٹی، لڑائی نہیں کرتے۔ صابر نے شبنم کو پچکارا۔ یہ میرے کپڑے کیوں نہیں اتارتی؟ شبنم نے تڑک کر جواب دیا۔ صابر کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے چونک کر شبنم کی طرف دیکھا، گویا بھرے بازار میں کسی نے اس کے منہ پر تماچا مار دیا ہو۔ بیٹی، کسی کو دی ہوئی چیز واپس تو نہیں لی جاتی، تو پھر یہ میرے ساتھ کیوں لڑتی ہے؟ کیوں مومی، تم کیوں لڑی اپنی باجی شبنم کے ساتھ؟ میں کہاں لڑی ہوں بابا، مومی سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ شبنم باجی نے تو مجھے خود ہی یہاں سے نکل جانے کو کہا تھا اور پھر مجھے کپڑے اتارنے پر مجبور کرنے لگیں۔ تو پھر تم مجھے گڑیا کیوں نہیں دے رہی تھیں؟ شبنم مومی کی طرف پلٹی۔ صابر نے گھاس پر پڑی ہوئی گڑیا کی طرف دیکھا اور تمام معاملہ سمجھ گیا۔ صابر، کیا ہوا؟ یہ بچے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ بچوں کا شور سن کر عالیہ بیگم بھی کمرے سے نکل آئیں۔ بیگم صاحبہ، بچے جو ہوئے، صابر نے گول مول سا جواب دیا۔ امی، میں یہ گڑیا لوں گی۔ شبنم ماں سے لپٹ کر ضد کرنے لگی۔ تو لے لو نا بیٹی۔ ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مومی گڑیا کو اٹھانے کے لیے جھکی، مگر اس کے پکڑنے سے پہلے ہی عالیہ بیگم نے اسے اچک کر شبنم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شبنم کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے فخریہ انداز میں مومی کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھا، جو چیز میں پسند کرتی ہوں لے کر ہی رہتی ہوں۔ یہ گڑیا میری ہے۔ مومی منہ بسورتے ہوئے بولی۔ تو پھر کیا ہوا؟ مومی کی بات عالیہ بیگم کو گراں گزری۔ یہ گڑیا میری ہے، مومی منہ بسورتے ہوئے بولی۔ تو پھر کیا ہوا؟ مومی کی بات عالیہ بیگم کو گراں گزری۔ ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ہاں ہاں بیٹی، پھر کیا ہوا؟ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے
صابر نے فوری طور پر مومی کو سنبھالنا چاہا۔ میں تمہیں ایسی ہی دوسری گڑیا لے دوں گا۔ نہیں، میں یہی لوں گی۔ مومی پھر رونے لگی۔ آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ کی اور گڑیا دکاندار کے پاس نہیں۔ ذرا دیکھو تو اس چھوکری کے نخرے۔ عالیہ بیگم نے مومی کے گال پر کچوکا لگایا۔ پیٹ بھر کر کھانے کو ملتا نہیں اور لگی ہے بڑے لوگوں والے چونچلے بگاڑنے۔ ایک لمحے کے لیے صابر سن سا ہو کر رہ گیا۔ وہ عالیہ بیگم کی زبانی ایسے جواب کی توقع نہیں کرتا تھا۔ اس نے شاکی نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور اسے بڑی شدت سے اپنی تہی دستی کا احساس ہونے لگا۔ بیگم صاحبہ، بچہ امیر کا ہو یا غریب کا، سب کے احساسات اور جذبات یکساں ہوتے ہیں، اس نے دبے لہجے میں کہا، اور پھر مومی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آؤ بیٹی چلیں۔ شبنم باجی، تھوڑی دیر بعد تمہاری گڑیا تمہیں دے دیں گی۔ نہیں، میں تو لے کر ہی جاؤں گی۔ مومی پھسکڑا مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ صابر کو اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ اور تو کچھ نہ ہو سکا، تمام غصہ بیچاری مومی پر ہی نکال ڈالا۔ تو یوں نہیں مانے گی۔ اس نے مومی کے پھول سے گال پر زور سے تماچا جڑ دیا۔ چل سیدھی طرح سے گھر، اگر پاؤں باہر نکالا تو توڑ دوں گا۔ مومی بلک بلک کر روتی رہی، مگر صابر اسے کھینچتا ہوا اپنے کوارٹر میں لے گیا۔ عالیہ بیگم دیر تک اس کی چیخیں سنتی رہی، مگر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ غریب کی چیخیں بھلا بڑے لوگوں کے دل پر کہاں اثر کرتی ہیں؟ شبنم بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ آخر فتح اس کی ہوئی تھی۔ اپنی پسندیدہ شے اس نے حاصل کر کے ہی دم لیا تھا۔ گڑیا کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس نے اسے اپنے چہرے کے سامنے کر لیا اور مسرت سے بے خود ہو کر اس کی نیلگوں آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ صبح ہی صبح دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر صابر چونک اٹھا۔ اتنی صبح بھلا کون آ سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور دروازہ کھولنے کے لیے چل دیا۔ پٹ کھولے تو صابر کی آنکھوں میں حیرت کے آثار پیدا ہوئے۔ کوئی اجنبی عورت برقع پہنے کھڑی تھی۔ برقعے کی نقاب الٹی ہوئی تھی۔ دلکش خد و خال کی نوجوان لڑکی متوسط طبقے کی لگن تھی۔ دلکش خد و خال کی نوجوان لڑکی متوسط طبقے کی لگتی تھی۔ کیا مومی یہیں رہتی ہے؟ اس لڑکی نے جھجکتے ہوئے صابر سے پوچھا۔ جی ہاں، میرا نام عائشہ ہے، میں مومی کی استانی ہوں، اندر تشریف لے آئیے، صابر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ مومی گزشتہ 2 روز سے اسکول نہیں آ رہی، خیریت تو ہے نا؟ عائشہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ بیمار ہے، صابر نے دھیرے سے جواب دیا، اور کسی انجانے سے خیال سے اس کا چہرہ غمگین ہو گیا۔ کیا آپ اس کے باپ ہیں؟ جی۔ مومی ماشاءاللہ بہت ہی ذہین بچی ہے، قدرے توقف کے بعد عائشہ نے کہا، اپنی جماعت میں سب سے لائق ہے، مجھے اس سے بہت ہی زیادہ انس ہو گیا ہے۔ اس کے غیر حاضر رہنے سے میں پریشان ہو گئی تھی، سوچا اسکول جانے سے پہلے وجہ معلوم کر لوں۔ آپ کی بڑی نوازش ہے، ورنہ آج کل کے زمانے میں کون استاد یوں اپنے طالب علموں کی خبر گیری کرتا ہے؟ مومی کہاں ہے؟ عائشہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اندر کمرے میں ہے۔ اب کیا حال ہے اس کا؟ بخار تو ٹوٹ چکا ہے، مگر کمزوری ابھی باقی ہے۔ اس کی امی کہاں ہے؟ ہر طرف مکمل سکوت کو محسوس کرتے ہوئے عائشہ نے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے صابر کی نگاہیں غم زدہ ہو گئیں۔ افسردہ لہجے میں بولا، بن ماں کی بچی ہے، یہ چھوٹی سی تھی جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اوہ! عائشہ کو جیسے دلی صدمہ پہنچا۔ مجھے افسوس ہے میں نے آپ کو اس ذکر سے تکلیف پہنچائی۔ چلیے میں مومی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا کوارٹر تھا جسے صابر نے سجانے کی حتی المقدور کوشش کی تھی، مگر پھر بھی عورت کی غیر موجودگی کا احساس شدت سے ہوتا تھا۔ مومی چارپائی پر لیٹی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عائشہ اور صابر آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ عائشہ پر نگاہ پڑتے ہی مومی کے چہرے پر جیسے رونق آ گئی۔ باجی السلام علیکم۔ مومی نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جیتی رہو۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آرام سے لیٹی رہو۔ مومی پھر بستر پر دراز ہو گئی۔ مومی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے بغیر جماعت میں رونق نہیں لگتی۔ میں تو آج بھی اسکول جانے کو کہہ رہی تھی باجی، مگر بابا نہیں مانے۔ مومی نے شاکی نگاہوں سے صابر کی طرف دیکھا۔ خود ہی دیکھ لینا، میں تو اب اچھی بھلی ہوں۔ نہیں مومی، بڑوں کا کہا مانا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہی۔ یہ ایکا ایکی اسے بخار کیوں ہو گیا؟ قدرے توقف کے بعد عائشہ نے پوچھا۔ صابر کے دل کی گہرائیوں سے ایک سرد آزاد ہو گئی۔ کیا کہوں؟
اسے میری حماقت ہی سمجھیے۔ میں سمجھی نہیں۔ اس کے جواب میں صابر نے شبنم اور مومی کے جھگڑے کا قصہ دہرا دیا۔ پھر گڑیا کا کیا بننا کیا تھا؟ امیر لوگ تو غریبوں کی خوشیاں خریدنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اس معاملے میں بھی یہی ہوا۔ اگلی صبح بیگم صاحبہ نے گڑیا کی قیمت، جو اس کی اصلی مالیت سے دگنی ہوگی، مجھے دی، مگر غریب تہی دست ہونے کے باوجود انتہائی وسیع القلب ہوتا ہے۔ میں نے رقم شکریہ کے ساتھ واپس کر دی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ بچی کو ایک غریب کی طرف سے تحفہ سمجھ کر دے دیجیے۔ آپ کی بچی بہت ہی حساس ہے، عائشہ نے پیار سے مومی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دل میں ایک خاص مقام حاصل کرنے کی بڑی امنگ ہے، اسے احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ بڑی ہو کر یہ بہت عروج حاصل کرے گی۔ بابا، بڑے لوگ کیسے بنتے ہیں؟ اچانک مومی نے ایک انوکھا سوال کر دیا۔ صابر اور عائشہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر عائشہ قدرے مسکراتے ہوئے بولی، خدا جنہیں ڈھیر سارے پیسے دے دیتا ہے وہ بڑے لوگ بن جاتے ہیں، مگر باجی خدا ہمیں ڈھیر سارے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ تم محنت سے دل لگا کر پڑھو، جب پڑھ لکھ جاؤ گی تو تمہیں بھی خدا بہت سی دولت دے گا۔ عائشہ نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، باجی کیا بڑے لوگوں کی بیٹیاں غریبوں کی ہر چیز لے لیا کرتی ہیں؟ مومی نے کچھ سوچتے ہوئے دوسرا سوال کر دیا۔ نہیں مومی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر شبنم باجی نے میری گڑیا کیوں چھین لی تھی؟ مومی کی خوبصورت آنکھیں جھلملانے لگیں۔ غریبوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے میری منی سی گڑیا۔ عائشہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہوا اگر شبنم نے تم سے تمہاری گڑیا چھین لی؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس سے بھی اچھی گڑیا تمہیں بنا کر دوں گی۔ سچ باجی؟ مومی خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں ہاں، مگر کب؟ جب تم اسکول آؤ گی۔ بابا میں آج ہی اسکول جاؤں گی۔ مومی اچک کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آج نہیں، عائشہ نے اسے چارپائی پر لٹا دیا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ تب اسکول آنا۔ آپ بھول تو نہیں جائیں گی باجی؟ مومی نے مشکوک نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، غریب لوگ اپنے وعدے نہیں بھولا کرتے۔ عائشہ اٹھتے ہوئے بولی، بہن معاف کرنا، میں نے چائے پانی کا تو پوچھا ہی نہیں۔ عائشہ کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر صابر جلدی سے بولا، تکلف کی ضرورت نہیں، میں ابھی ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ عائشہ نے مومی کو پیار کیا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ انہی راہوں پر چلتے چلتے 7 سال کا عرصہ بیت گیا۔ بچے جوان ہو گئے، جوان ادھیڑ عمر اور ادھیڑ عمر ضعیف۔ یہی قدرت کا اصول ہے اور یہی کچھ ہوتا چلا آیا ہے۔ مومی اور شبنم کے جوان حسن میں بہت فرق تھا۔ مومی مرمری مجسمے کی طرح حسین تھی، سرو قد، کتابی چہرہ اور اس پر سجی سجائی غزالی آنکھیں، اچھا صاف رنگ جس پر ہلکی سی سرخی جھلکتی رہتی، ستواں ناک جو اس کے چہرے پر بہت ہی بھلی معلوم ہوتی، سیب کی کاشوں کی مانند پتلے پتلے ہونٹ، وسیع القلبی کی مظہر کشادہ پیشانی، سیاہ گھنے بال جن کی اوٹ میں اس کا چہرہ یوں دمکتا جیسے 14ویں کا چاند۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت دلکشی سی مسکراہٹ کھیلتی رہتی، چال ڈھال رکھ رکھاؤ میں بڑی باوقار، مگر اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی سی پائی جاتی تھی، ایک تڑپ سی، گویا کسی چیز کی متلاشی ہو۔ لباس کے معاملے میں وہ بہت محتاط تھی، اگرچہ اکثر سادے اور معمولی ملبوسات پہنتی، مگر ان کی تراش بہت عمدہ ہوتی، رنگوں کا انتخاب بہت مناسب ہوتا، ان میں ایک انفرادیت ہوتی۔ شبنم خوبصورت تو نہیں، ہاں البتہ قبول صورت ضرور تھی۔ کھلتا ہوا گندمی رنگ جس پر ہلکا ہلکا میک اپ اصلی رنگت کو کسی حد تک چھپائے رکھتا، قد موزوں مگر جسم فربی مائل تھا، نقوش تیکھے تو نہیں مگر چہرے پر مناسب معلوم ہوتے تھے۔ لباس کی طرف سے بہت محتاط تھی، قیمتی اور اعلیٰ لباس میں وہ اچھی لگتی، خاصی نک چڑھی تھی، کسی غریب کو خاطر میں نہ لاتی، اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی۔ مومی کے ساتھ چونکہ وہ بچپن ہی سے کھیلتی چلی آئی تھی، اس لیے اس کی رفاقت کو کسی حد تک برداشت کر لیتی۔ سحر شکل و صورت، عادات و خصائل میں ہو بہو شبنم کی نقل تھی۔ وہ مومی کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتے ہوئے منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اگر اس سے اپنا کوئی کام کروانا ہوتا تو بلا لیتی، ورنہ کوئی سروکار نہ رکھتی۔ مومی نے میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا اور شبنم سیکنڈ ڈویژن میں کامیاب ہوئی۔ شبنم تو کالج میں داخل ہو گئی،
مگر مومی کا معاملہ کچھ کھٹائی میں پڑ گیا۔ عالیہ بیگم اس کے رنگ و روپ اور قابلیت کو دیکھ کر کچھ چڑھنے سی لگی تھیں۔ شبنم کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ اعلیٰ شخصیت کی مالک تھی۔ انہوں نے اس کے کالج کے داخلے پر کافی ناک منہ چڑھائی، صابر کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی، مگر وہ تو صرف مومی ہی کے لیے جی رہا تھا۔ وہ بھلا اس کی خواہش کے خلاف کیوں کر کوئی فیصلہ کر سکتا تھا؟ اس کے بڑھتے ہوئے شوق کو دیکھ کر آخر اس نے اسے کالج میں داخل کروا ہی دیا۔ ایف اے کا امتحان دینے کے بعد مومی کے وقت کا زیادہ حصہ کوٹھی میں گزرنے لگا۔ مختلف کاموں میں عالیہ بیگم کا ہاتھ بٹاتی، شبنم کے ادھورے کام مکمل کرتی اور شہر کی ایک آدھ بیگار نپٹاتی۔ وہ فطرتاً رحم دل مگر خوددار واقعہ ہوئی تھی۔ پیار محبت سے وہ ہر کسی کا کام کرنے پر کمر بستہ رہتی، لیکن اگر کوئی ذرہ برابر بھی حکمانہ لہجے میں بات کرتا تو ہتے سے اکھڑ جاتی۔ پھر چاہے کوئی لاکھ منت سماجت کرتا، وہ کبھی بھی اس کام پر ہاتھ نہ ڈالتی۔ عالیہ بیگم کے احسانات وہ نہیں بھولی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر اوقات ان کی جلی کٹی سننے کے باوجود بھی وہ ان کا احترام کرتی۔ شبنم سے وہ کسی حد تک بے تکلف تھی۔ اکثر اوقات دونوں آپس میں چھوٹا موٹا مذاق بھی کر لیتی۔ پوزیشن میں اتنا تفاوت ہونے کے باوجود شبنم اس سے اچھی طرح پیش آتی، اور شاید اس کی واحد شخصیت تھی جس سے شبنم غربت کے باوجود بے رخی نہ برت سکی۔ عالیہ بیگم کی جوانی بڑھاپے کی سرحدوں کو چھونے لگی تھی۔ عمر کے اس حصے میں پہنچ کر انہیں امیری اور غریبی کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ ہر کام کرنے سے پہلے ضرور سوچتیں کہ کہیں اس میں عزت کو بٹا لگنے کا احتمال تو نہیں، کہیں اس سے شان میں فرق آنے کا اندیشہ تو نہیں۔ خدا نے میاں کو دولت سے مالا مال کر رکھا تھا، اور زر کی افراد کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بہت بڑے لوگوں کے زمرے میں شامل کرنے لگی تھی۔ یہ احساس برتری اس وقت شدت اختیار کر جاتا جب کہیں سے شبنم کے رشتے کا پیغام آتا۔ لڑکے کی ذاتی قابلیت ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی، ہاں البتہ والدین کا جاہ و جلال، عمارت اور جائیداد مقدوم سمجھی جاتی۔ اسی طرح کئی ایک اچھے رشتے انہوں نے محض اس لیے مسترد کر دیے کہ ان کے خاندان ان کے ہم پلہ نہیں تھے، حالانکہ لڑکے پڑھے لکھے اور انتہائی لائق تھے۔ عالیہ بیگم چونکہ سخت مزاج تھیں، اس لیے کوئی بھی ان کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ ان کی ضد اور خواہش کے سامنے فریدو بھی ہار مان لیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر ان کی حکومت تھی، اور وہ ہر شے، ہر فیصلے، ہر انکار، ہر اقرار کی کلی طور پر مجاز تھیں۔ فریدو گھریلو ماحول سے کافی حد تک کٹ کر رہ گئے تھے۔ کاروباری مصروفیات میں کھو کر وہ ایک مشین بن چکے تھے۔ ان کی دن رات کی سوچوں کا صرف ایک ہی محور تھا، کیوں کر دولت میں اضافہ کیا جائے۔